رات کے سناٹے میں جب ستارے چمک رہے تھے، ایک قدیم معبد کے خنڈرات کے بیچ میں ایک آثار قدیمہ کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تختی تھی، ایسی تختی جس پر تحریر کردہ الفاظ ہزاروں سالوں سے دفن تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سومیری زبان میں لکھی گئی یہ عبارت کسی مافوق الفطرت حقیقت کا اشارہ دے رہی تھی، ایک ایسی حقیقت جو انسان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ یہ کہانی ان ہستیوں کی ہے جنہیں انوناکی کہا جاتا تھا۔ وہ جو آسمان سے زمین پر آئے، کیا وہ دیوتا تھے؟ کیا کوئی اور مخلوق جو ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ انوناکی کی تاریخ کے سب سے پراسرار اور متنازع کرداروں میں شامل ہیں۔ قدیم میسوپوٹامی کی اساطیر سے جنم لینے والی یہ طاقتور ہستیاں سومیری، اکادی، بابلی اور اشوری تہذیبوں میں دیوتا سمجھی جاتی تھیں۔ ان کا نام، جس کا مطلب ہے وہ جو آسمان سے زمین پر آئے، صدیوں سے ان کے اصل وجود کے بارے میں قیاس آریوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ انوناکی کا پہلا حوالہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے مٹی کے تختیوں میں ملتا ہے۔ یہ دیوتا انو آسمان کے اعلیٰ دیوتا اور کی زمین کی دیوی کی اولاد کہلاتے تھے۔ انہیں مختلف پہلوؤں کا نگران سمجھا جاتا تھا، جیسے زراعت، جنگ اور انصاف۔ اکثر انہیں زمین پر آ کر انسانیت کی رہنمائی کرنے والے حکمرانوں کے طور پر بیان کیا گیا۔ سومیری تخلیقی سائنسدانوں میں انوناکی نے دنیا کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اینوما ایلش ایک قدیم بائبلی تخلیقی ضمیمہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح دیوتاؤں نے کائنات کی تشکیل کی، جس میں ماردوک نے افراتفری کی دیوی قیامت کو تشکیل دی اور دنیا کو ترتیب دیا۔ انوناکی کو بعد میں مختلف اختیارات سونپے گئے تاکہ وہ کائنات کے مختلف پہلو پر حکمرانی کریں۔ ایک اور مشہور داستان گلگامش کا ضمیمہ ہے، جو دنیا کا سب سے پرانا تحریری ادب سمجھا جاتا ہے۔ اس کہانی میں انوناکی دیوتا گلگامش کی تحریر کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ دنیا سے بھی وابستہ تھے، خاص طور پر اینا کی کہانیوں میں۔ اینا، جو محبت اور جنگ کی دیوی تھی، جب زیر زمین دنیا میں گئی تو انوناکی نے اس کی تحریر کا فیصلہ کیا۔ ان کا زندگی، موت اور بعد از مرگ کے نظام میں کردار انہیں کائنات کے حتمی حکمرانوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انوناکی کو محض اساطیری کردار سمجھنے کے بجائے کئی متبادل نظریات نے انہیں حقیقی ہستیاں قرار دیا ہے۔ ایک مشہور محقق زکریا سیچن نے سومیری متنوں کی منفرد تشکیل کی۔ اپنی کتاب میں سیچن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انوناکی کی کوئی روایتی دیوتا نہیں، بلکہ ایک ترقی یافتہ خلائی مخلوق تھی جو ہمارے نظام شمسی کے ایک خفیہ سیارے نیپچرو سے آئی تھی۔ ان کے مطابق انوناکی نے زمین پر آ کر انسانی جینیاتی انجینئرنگ کی تاکہ ایک نئی نسل پیدا کی جا سکے جو ان کے لیے سونا نکالنے کا کام کرے۔ یہ نظریہ انتہائی متنازع رہا اور کئی ماہرین نے سیچن کے ترجمے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اس نظریے نے دنیا بھر میں ایک نئی تحریر کو جنم دیا جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قدیم انسانوں کے ساتھ غیر زمینی مخلوقات کا رابطہ ہوا تھا۔ اگرچہ انوناکی بنیادی طور پر میسوپوٹیما سے منسلک ہے، لیکن دیگر تہذیبوں میں ایسے ہی تصورات پائے جاتے ہیں۔ قدیم مصر میں دیوتا جیسے اوزیرس اور را کی خصوصیات انوناکی سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح جنوبی امریکہ میں اولمپک، مایا اور ایزٹیک تہذیبوں کی داستانوں میں ایسے دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے نازل ہو کر انسانوں کو علم سکھاتے تھے۔ کچھ ماہرین انوناکی کو بائبل کے نیفلیم سے جوڑتے ہیں، جنہیں خدا کے بیٹے
اور انسانوں کی بیٹیوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اس نظریے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انوناکی اور دیگر آسمانی ہستیوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ انوناکی کی کہانی جدید دور میں بھی زندہ ہے اور سازشی نظریہ، سائنس فکشن اور تحقیق میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں انہیں خفیہ سوسائٹیز اور پوشیدہ علم کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ کچھ نظریہ دانوں کا ماننا ہے کہ ان کے پیروکار آج بھی دنیا کے بڑے معاملات، ٹیکنالوجی اور معلومات کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھ رہا ہے۔ اگرچہ ان دعووں کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں، لیکن انوناکی کا تصور آج بھی محققین، تاریخ دانوں اور سازشی نظریہ سازوں کو مسحور کیے ہوئے ہے۔ انوناکی ایک ایسا معمہ ہے جو انسانی تاریخی کے ایک انتہائی پرانے باب سے جڑا ہوا ہے۔ کیا وہ واقعی دیوتا تھے؟ کیا وہ غیر زمینی مخلوق تھے یا محض طاقتور حکمران جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ الوہیت عطا کر دی گئی؟ جب تک مزید آثار قدیمہ کی دریافتیں نہیں ہوتی اور قدیم متنوں کی نئی تشریحات نہیں کی جاتی، انوناکی ایک راز ہی رہیں گے۔ ایسا راز جو ہماری تاریخی اور تہذیبی ارتقاء کے بارے میں نئے سوالات پیدا کرتا رہے گا۔